اب چلتے ہیں دلیل نمبر 7 کی طرف۔ عقیدہ ختم نبوت کا اس بات حفاظ کرام سے بھی ہوتا ہے، مساجد سے بھی ہوتا ہے، تبلیغ اسلام سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، یعنی جو آج کے دور کے اندر عیسائی ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں جن کو گرجا کہا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں گے ان گرجوں کے بارے میں، تو اگر تو مسیحی وہاں پر آتے رہتے ہیں، وہ اپنی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، تب تو وہ گرجے قائم رہتے ہیں۔ اگر وہاں پہ مسیحی آنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ جو گرجے ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے گرجوں کو فروخت کر دیتے ہیں، اس میں پھر پلازا بن جاتا ہے، وہ دیگر کاموں کے لیے اس گرجے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، نہ ہی کبھی سنی ہوگی کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنی مسجد کو فروخت کر کے یا مسجد کو کسی پلازے کے اندر تبدیل کر لیا، کسی اسکول اور یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر لیا۔ ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کی جو شریعت تھی وہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھی۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر شریعت تبدیل ہو جاتی تھی، نیا نبی اور نیا رسول آ جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا جو احکام شریعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے ہیں، اس میں قیامت تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا جاتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو آپ کسی اور مقصد کے اندر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ہر مسجد ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح جو حفاظ کرام ہیں، اس سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، وہ چونکہ ان کے اندر تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے، وہ آج کے دور کے اندر ویسی باقی نہیں ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی اور رسول کے اوپر نازل کی تھی، لہذا پرانی آسمانی کتابوں کا اور پہلی آسمانی کتابوں کا کوئی حافظ بھی آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے، جیسے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت سے لے کے آج تک 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، جیسے اس زمانے کے اندر تھا آج تک ویسے ہی ہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو قرآن مجید کا حافظ نہ ہو۔ بلا مبالغہ دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن مجید کے حافظ یہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے ہیں، قرآن مجید کے حفاظ پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں، یا اسی طرح جو دیگر انبیاء کی جو شریعت تھی، وہ ایک محدود وقت کے لیے تھی۔ جب وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے انتظام اور اہتمام نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ جو قرآن مجید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کی حفاظت من جانب اللہ، اس کی یہ والی صورت اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ہزاروں، سینکڑوں نہیں لاکھوں حفاظ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ پھر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو حفظ کیا، ساتھ ساتھ آپ کو قاری ملیں گے جنہوں نے اس کی قرأت کو اچھے طریقے سے یاد کیا، پھر ساتھ ساتھ آپ کو مفسرین ملیں گے، آپ کو محدثین ملیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت اور رسالت کے صدقے میں جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس شریعت کو بالکل ویسے ہی محفوظ کیا جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کے لاکھوں حفاظ کا پائے جانا، ہزاروں مفسرین کا پائے جانا، محدثین کا پائے جانا، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو پھر اس قرآن مجید کی حفاظت کا بھی اہتمام نہ کیا جاتا، جیسا کہ دیگر انبیاء کی کتب کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ کا کام انبیاء کے ذمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف علاقوں اور مختلف خطوں کی طرف مبعوث کیا تھا، تو دین اسلام کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، لہذا اسی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے جو دین اسلام کی تبلیغ کا کام ہے، یہ نبیوں کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بڑی مشہور آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے دین اسلام کی تبلیغ کی، یہ اسی وجہ سے لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ انبیاء اور رسول کرتے آئے ہیں، تو یہ والا کام بھی انبیاء اور رسول کے ذمہ لگتا، لیکن نہیں آنا ہے، اس لیے اس کام کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کو لگا دی گئی ہے۔
تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ عالم ارواح دیکھیں، عالم دنیا دیکھیں، عالم برزخ دیکھیں، عالم آخرت دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دیکھیں، معراج کا واقعہ دیکھیں، حجۃ الوداع دیکھیں، مساجد دیکھیں، مدارس دیکھیں، تبلیغ دیکھیں، قرآن دیکھیں۔ غرض اول سے لے کے آخر تک، ازل سے لے کے ابد تک، آسمان سے لے کے زمین تک آپ کو یہی والا عقیدہ، بنیادی اور اہم اور مرکزی عقیدہ ختم نبوت کا اس بات ہی ملے گا۔ اسی کی صداقت اور اسی کی بہاریں آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين